إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تسبیح و تقدیس، بزرگی و بڑائی، شہنشائی و یکتائی، حاجت روائی و مشکل کشائی، دستگیری اور غریب نوازی، بیش بہا انگنت وسیع و عریض کائنات کے تنہا مالک، لامحدود خزانوں کی یکتا شہنشاہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بیش بہا انگنت بے حد و حساب بے شمار درود و سلام ہو سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام الہدا، سید التقیٰ، سرور کون مکان، ہادی دو جہاں، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر خداوند عالم کی کروڑ ہا رحمتیں نازل ہوں پیغمبر آخر الزمان کے پاکیزہ اہل بیت اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبروں پر۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین اور سامعات، ہر دل عزیز ناظرین، شرکائے محفل اور حاضرین مجلس، ہماری آج کی اس
جمعے کے خطبے کا موضوع ہوگا صلہ رحمی، آپسی معاملات اور تعلقات کی بحالی۔ صحیح بخاری میں امیر المحدثین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من احب ان یبسط له فی رزقه وان یبسط له فی اثره فلیصل رحمه، کہ آپ میں سے جو کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اسے دو کاموں کی فراوانی عطا کی جائے۔ پہلا کام کہ اسے اس کے رزق میں کشادگی سے نوازا جائے، ان یبسط له فی رزق، اور دوسرا کام کہ اس کی عمر کے اندر اضافہ کیا جائے، درازی عمر کا اگر وہ اللہ سے متمنی ہے اور طالب ہے، پھر ان دو خوبیوں اور اللہ کی ان دو عنایتوں کا مستحق بننے کے لیے اسے بس ایک کام کرنا ہے جو حدیث مصطفیٰ میں دو لفظوں کے اندر سمٹ کر آ گیا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے اس کام کو کرنے کے لیے تو انسان کے سینے اور جگر میں اس پوری روئے زمین اور کرۂ ارضی جتنا جگر اور دل چاہیے۔ وہ دو کام کون سے ہیں؟ دو ان خوبیوں اور ان عنایتوں کی، اللہ کی عطاؤں کا مستحق اور مستحق بننے کے لیے ایک کام کہ آپ صلہ رحمی کیجیے۔ تو آج کی گفتگو کا عنوان بھی صلہ رحمی۔ آپ نے صلہ رحمی بھی لفظ سنا ہوگا، عربی کا لفظ ہے، اور اردو کے اندر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے رشتہ داری کو ملانا۔ صلہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ملانا، صلہ کا مطلب ہے ملانا، اور رحمی جو ماں کے پیٹ کے اندر رحم ہوتا ہے، جس کے اندر بچہ پرورش پاتا ہے اللہ کی قدرت اور عجائب سے، اس رحم سے جو رشتے جنم لیتے ہیں اور ان کا آپ سے تعلق ہوتا ہے، اس سے یہ لفظ آگے نکلا ہے کہ صلہ رحمی، رشتہ داری کو ملانا۔ احباب ذی وفا، ایک طرف تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش 4 مہینے کا جب وہ نطفہ ماں کے پیٹ میں قرار پکڑ لیتا ہے اور چوتھے مہینے میں اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے، اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے اچھا ہونا اور بدبخت ہونا بھی لکھ دیا جاتا ہے، تو پھر صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ کیسا، رزق میں اضافہ کیسا؟ تو محترم بھائیو، جس تقدیر میں اللہ نے یہ لکھ چھوڑا ہے کہ اس شخص کی، فلاں آدمی کی عمر اتنی ہے، فلاں آدمی نے اتنے نوالے کھانے ہیں، پانی کے اتنے گھونٹ پینے ہیں، اسی اللہ نے اس تقدیر میں یہ بھی شامل فرما دیا کہ یہ مسبب ہے، یہ نتائج ہیں جو بندے نے حاصل کرنے ہیں، اور یہ اسباب ہیں، مسبب الاسباب نے وہ اسباب بھی لکھ چھوڑے ہیں کہ جو ان اسباب کو اپنائے گا اس کو یہ سبب ملے گا۔ اگر تو وہ اس سبب کو اپنائے گا تب اس کا رزلٹ یہ ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا، اس کی محنت اتنی ثمر آور ہوگی، نتیجہ خیز ہوگی، اور اگر وہ اس سبب کو نہیں اختیار کرتا تب اس کو یہ نتیجہ ملے گا۔ اب دیکھیے، ہمارا جنت میں جانا، دوزخ میں جانا اللہ رب العزت کے علم میں ہے پہلے سے، اور اللہ کا علم ہی تقدیر کہلاتا ہے۔ اب اگر اللہ کو ہمارا جنتی ہونا معلوم، ہمارا دوزخی ہونا معلوم، تو پھر یہ پیشانیوں پہ محراب سجانا کیسا، پھر یہ اللہ کے سامنے سر پر سجود ہونا کیسا، پھر خانہ خدا میں 5 وقت کی حاضری کیسی ہے، پھر اپنے آپ کو مار کر اور اپنے منہ سے نوالے چھین کر اپنی عیش و عیاشی کو تج کر اوروں کو زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا،
اور اپنی منمانیوں کا گلا گھونٹ لینا، پھر وہ کیسا؟ اگر تو جنت مقرر، دوزخ مقرر، پھر اعمال سے تو چھٹی، پھر اسی پہ بھروسہ، اسی پہ تکیہ، اسی پہ اعتماد، اسی پہ توکل اور اعتماد۔ لیکن اس کے باوجود شریعت نے ہمیں وسائل، ذرائع اور اسباب اختیار کرنے کا کہا ہے، اور اس کے ذریعے سے نتائج مختلف ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے جا بجا جنتیوں کے جنت میں جانے کے بعد کہا کہ یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ دوزخیوں کے دوزخ کی 70 سالہ گہرائی میں گر جانے کے بعد اللہ رب العزت تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ ان کے برے اعمال کا نتیجہ ہے، ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اعمال کوئی نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کی اس فاحشہ عورت کو کہ ساری زندگی سیاکاری، خطاکاری، بدکاری میں گزار دی، اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، لیکن جب ایک کتے کے پلے کو پانی پلایا تو اللہ رب العزت نے اس کی زندگی، سابقہ زندگی پر معافیوں کے قلم پھیر دیے، اللہ رب العزت نے اسے معاف کر دیا۔ لیکن یہاں پر رکیے، غور کیجئے کہ اللہ رب العزت کے حضور اس نے ایک عمل کیا تھا، ایک کتے کے پلے کو، بچے کو پانی پلایا، یہ بھی عمل ہے، جو عمل اللہ رب العزت کی رحمت کے جوش کا باعث ہے۔ چاہے وہ عمل زبان سے ہو، چاہے وہ عمل ہاتھ سے ہو، چاہے وہ عمل دل سے ہو، لیکن اعمال انسان کی جنت اور جہنم کے فیصلے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں سنا حدیث مبارکہ میں انسان بعض اوقات ساری زندگیاں نیکیوں میں گزار دی ہیں، ساری زندگیاں اچھائی کی اینٹیں چنتا رہا اپنی زندگی اور آخرت کی عمارت میں، لیکن آخری زندگی میں کوئی ایسا کلمہ کہہ جاتا ہے لاپرواہی میں کہ وہ ساری زندگی کی نیکیوں کو صفر کے ساتھ ضرب دے کر رکھ دیتا ہے۔ اور کوئی شخص ایسا ہے کہ گناہ کے بڑے انبار ہیں، بڑا خطا کار ہے، قصوروار ہے، مجرم ہے، لیکن کوئی ایسا کلمہ کہہ جاتا ہے، ایسا کام کر جاتا ہے، رب کو ایسا خوش کر دیتا ہے کہ اس کی تمام گزشتہ زندگی معاف ہو۔ تو یہ زبان کے اقوال پر بھی سرزنش ہوتی ہے اور پکڑ ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی اگر ہم ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو اس سے ہماری جنت اور جہنم کے راہیں الگ ہو جاتی ہیں۔ پل صراط سے وہ پار گزرنے والا بن جاتا ہے اور وہ جہنم کی اتھاہ میں گر جانے والا بن جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داری کو ملاتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے نتیجے میں نمایاں فرق رکھا ہے، اور جو اس کے بنا اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کے بھی اہداف، اس کی بھی منزل اور اس کے بھی جو ہے نا نصب العین اور اس کے بھی نتائج کے اندر اللہ رب العزت نے واضح فرق رکھ چھوڑا۔ ہم اس حدیث کو اور سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا صلہ رحمی کرنے سے جو دو نتائج انسان کو ملتے ہیں، اس میں سے ایک نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ عمومی طور پر رزق بول کر ہم یہ اردو میں مراد لے لیتے ہیں کہ جو ہمیں روٹی پانی ملتا ہے یا کپڑا جوتی مل گیا، یہ رزق ہے۔ سامعین عزیز وقار، رزق فقط روٹی کے چند نوالوں یا پھر پانی کے چند گھونٹ ان کا نام نہیں ہے، بلکہ رزق وہ آپ کی پیدائش کی سسکی سے لے کر موت کی ہچکی تک کا جو سفر ہے، اس تمام سفر کو گھیرے ہوئے ہے۔ جو بھی اللہ کی طرف سے عنایت ہے، جو بھی اللہ کی طرف سے خیر والی عطا ہے آپ کے لیے، وہ رزق ہے آپ کا، رزق حلال ہے آپ کا، حرام کے نوالے نہیں، حرام کے گھونٹ نہیں، رگوں میں دوڑتا ہوا حرام کا لہو نہیں، حرام مناظر نہیں، سننے کو حرام وہ رزق نہیں، بلکہ جو خیر و برکت والا معاملہ ہے وہ اللہ رب العزت نے آپ کو آپ کا رزق دیا ہے۔ آپ تو رزق اللہ کی عطا کو کہتے ہیں۔ تو صلہ رحمی کرنے سے فقط آپ کے روٹی میں اضافہ نہیں ہونے والا، روٹی تو ہم پہلے بھی 2 کھاتے تھے، اب تو رزق میں اضافہ ہو گیا تو ہم 2 کے بجائے 8 روٹیاں تو کھانے سے رہے۔ پانی کا اگر 8 گلاس 10 گلاس پیتے ہیں تو ہم 25 گلاس دن میں پینے سے تو رہے۔ وہ آپ کے دن میں روٹی کی تعداد اور پانی کی گلاسوں میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ رزق آپ کی خوبصورت جو پوشاک ہے وہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ آپ کے جو
رشتہ دار اللہ رب العزت نے آپ کو دیے ہیں، جو مشکل میں کام آتے ہیں وہ بھی اللہ رب العزت نے آپ کا رزق بنا رکھا ہے۔ تو یہ جتنی بھی اللہ کی عطائیں ہیں مجھے اور آپ کو اللہ دیتا ہے، یہ اللہ کا رزق ہے۔ اب آپ جس شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھ سکتے ہیں، اور آپ اور مجھ پر جو اللہ کی طرف سے عنایتیں اور عطائیں ہیں، اللہ کی رحمت کا بھی برس رہا ہے اور اللہ کی عطاؤں کی برکھا برس رہی ہے، آپ اس کا اپنے طور پہ اندازہ لگا کر دیکھیے کہ مجھے اللہ رب العزت نے کتنا عطا کر رکھا ہے، کتنا نواز رکھا ہے مجھے۔ تو وہ سب اللہ کی طرف سے آپ کو رزق ہے، اللہ اس میں اضافے کا معاملہ کر رہے ہیں آپ سے۔ تو جس طرح سے ظاہری اسباب ہیں روزی کے اندر اضافے کا، ویسے ہی اللہ نے روحانی اسباب رکھا ہے۔ اچھا، شریعت نے بھی کئی طریقے ایسے رکھے ہیں جن کے ذریعے سے آپ اپنی جو کمیاں ہیں آپ کی زندگی میں، اب آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص ہے الا ماشاء اللہ، اللہ نے ہر شخص کو 5 سے لے کر 6 فٹ کا جسم دیا ہے، قد کاٹ دیا ہے، تن و توانا جسم دیا ہے، سوچنے کو دماغ دیا ہے، دیکھنے کو آنکھیں دی ہیں، چکنے کو زبان دی ہے، خوبصورت ہونٹ دیے ہیں، چہرہ دیا ہے، فہم، انسان کو فہم شناس بنایا ہے۔ یہ سب کریں، کوئی 1 2 3 4 1 2 3 4 کسی کے اندر اللہ نے کسی کا قد بڑا بنا دیا، کسی کا چھوٹا بنا دیا۔ اب اس کے اندر قد کی ایک بظاہر کمی دکھ رہی ہوگی اسے، کسی کو مال زیادہ عطا کر دیا تو کسی کو تھوڑا عطا کر دیا، باقی آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر صحت بھی اللہ نے ٹھیک بنائی ہے، اس کا رنگ روپ بھی ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے اسے رشتہ دار بھی اچھے دیے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو پرسکون بھی دیا ہے، اللہ رب العزت نے اسے مزاج بھی بہترین عطا کیا ہے۔ تو 1 2 چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم باقی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ اچھا، میں یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں کچھ ایسے ٹرک دیے گئے ہیں، جن کے روحانی ٹرک کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنی کمیوں کے اندر کو سدھار سکتے ہیں، الجھنوں کو سلجھا سکتے ہیں اور کمیوں کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں، انہیں درست کر سکتے ہیں۔ ایک، جیسا کہ یہ بات چل رہی ہے اس پر صلہ رحمی کی، اور دوسری ان شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے نا تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اللہ نے وعدہ کر چھوڑا، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہوگا؟ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات، زمانے بھر کی باتیں جمع کر لو، اس تمام زمانوں کی باتیں اکٹھے کر کے رکھ دو، ان سب باتوں، سب اقوال، سب ان کے اقوال ذریعے سے بڑھ کر میرے اللہ کی بات سچی ہے اور کتاب اللہ سچی ہے۔ کتاب اللہ کہہ رہی ہے کہ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ اضافہ دے گا۔ مثال دیتا ہوں، میرے سامنے لوگ بیٹھے، ہمارے بال جھڑ رہے ہیں، عوامی مثالیں ہیں، بال جھڑ رہے ہیں، آپ ظاہری طور پر بھی اسباب اختیار کر رہے ہیں، ساتھ اللہ سے کہیں الحمدللہ اللہ تو نے اس وقت تک مجھے میرے سر پہ بال رکھے ہیں، تو میں تجھ سے دستبستہ درخواست کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، اللہ دعا کرتا ہوں کہ میرے بالوں کو جھڑنے سے محفوظ رکھ، میری ماں کو جھڑنے سے محفوظ رکھ، میری بالوں کی آب و تاب اور خوبصورتی اور چمک یوں ہی برقرار رکھ۔ اللہ سے کریں مکالمہ، اللہ کا اور آپ کا اتنا تعلق ہونا چاہیے۔ آپ رو کر بچپن میں اپنی ماں کو منوا لیتے تھے اور کھلونے لے لیتے تھے، وہ تو آپ کی ماں سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کو موازنہ ہے ہی نہیں، اس سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہے۔ بات پہ آپ کو معاف کرنے کو اللہ رب العزت تیار ہے، وہ اللہ رب العزت سے ہم کیوں نہیں بات بنوا سکتے؟ اللہ نے بتا دیا ہے کہ آپ شکر ادا کر کے مجھ سے زیادہ لے سکتے ہیں، آپ اس چیز کو کر سکتے ہیں۔ طلبہ ہے، ایک جمع غفیر میرے سامنے طلبہ کا براجمان ہے۔ طلبہ اب دیکھتے ہیں، بعض اللہ نے رزق میں فرق رکھا ہے، ذہانت میں بھی فرق ہوتا ہے، بعض چند لمحوں کے اندر بیٹھے بیٹھے پورا صفحہ ازبر کر لیتا ہے، اور بعض آدھے گھنٹے کے بعد بمشکل آدھا صفحہ اپنے ذہن میں بٹھاتا ہے، اور پھر بھی اس کے اندر کچھ کمی بیشی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ جتنا آدھا صفحہ آدھے گھنٹے میں تو کر سکتا ہے نا، اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ انظروا الی ما اسفل منکم، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انظروا الی ما اسفل منکم ولا تنظروا الی من فوقکم فهو اجدر ولا تزدروا نعمت اللہ علیکم، کہ دنیاوی نعمتوں کے اندر اصول یہ ہے کہ اپنے سے نیچے کو دیکھیں، جب اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے اور اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھائیں گے، جب بڑے قد کاٹ آپ کو دکھیں گے اور آپ کے پاس عام سی گاڑی ہے، میران ہے، جب فارچونر گزرتی ہوئی اور فارچونر والے کو گزرتی ہوئی اور دھول اڑاتی فراری دکھے گی، پھر ساری زندگی شب و روز اس کے خواب اور تانے بانے یوں ہی بنتے رہیں گے، کل میرے منزل یہ تھی، آج وہاں ہے اور پرسوں وہاں۔
اور پھر لامتناہی خواہشات کا سلسلہ ہے اور ہمیشہ اس کی زبان سے ناشکری کے کلمات ٹپکتے رہیں گے. تو جب نچلے کو آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں اللہ کے شکر کے جذبات پیدا ہوں گے. وہ طالب علم جب آدھے گھنٹے میں ایک آدھا صفحہ یاد کرتا ہے، جب وہ دیکھے گا ان کو جو 40 منٹ کے اندر 2 سطریں یاد کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے شکر کے جذبات سے لبریز ہو کر اللہ کے سامنے کہے گا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے کتنوں سے اچھا بنایا ہے. اور جب مصیبت زدہ کو دیکھ کر نبی علیہ السلام نے کیا دعا سکھلائی ہے؟ نبی علیہ السلام نے دعا بتائی کہ جب آپ کسی کو دیکھیں تو پڑھیں الحمدللہ الذی عافانی بما ابتلاه به وفضلنی علی خیر ممن فضل تفضیلا. کلمات کچھ آگے پیچھے اگر ہو رہے ہیں تو معذرت. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مصیبت زادے کو دیکھ رہے ہیں، ایک اپاہج ہے، بے ساتھیوں کے سارے چل رہا ہے، ایک نابینا ہے، آنکھیں ہیں دکھتی نہیں، اتنا موٹا چشمہ چڑھا رکھا ہے اور اتنا بڑا قد کاٹ ہے، حسن و جمال ہے، لیکن بات کرتا ہے تو تم عقلی کی بات کرتا ہے. ان تمام مناظر کو اور آپ ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کے سامنے شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اللہ آپ نے مجھے کتنا زیادہ لوگوں سے بہتر بنایا، الحمدللہ تو نے مجھے کتنے لوگوں پر فوقیت فضیلت برتری بخشی ہے، جتنا تیرا شکر ادا کروں کم ہے. تو جب اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو اپنے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک اللہ کی نعمت کی یہ اتنی طویل کی تار دکھے گی. کبھی اپنی انگلی کے جوڑوں کو ہلا کر دیکھیے گا، ایک ایک پورے سے شروع کیجئے گا، ایک ایک انگ کو دیکھیے گا، ایک ایک رگ اور ریشے روئے کو دیکھیے گا کہ کیسے اللہ رب العزت نے اس گوشت کے اندر اور اس کے اندر حرکت رکھی ہے، لچک رکھی ہے، کیسے یہ نوالے کی طرف بڑھتا ہے اور پھر اسے توڑتا ہے اور پھر اسے سالن کے اندر ڈبوتا ہے اور پھر پکڑ کے میرے منہ تک لاتا ہے. اور کیسے اللہ رب العزت نے ذہن کے اندر ایک آسانی نظام بچھا رکھا ہے کہ جو ایک لمحے بھر کے اندر جو ہے نا پیغام ارسال کرتا ہے کہ اب آپ نے جو ہے نا چنگیر کے اندر آپ کا ہاتھ جانا ہے، اب پیاس محسوس ہو رہی ہے معدے کو اور آپ نے گلاس تک جانا ہے، مرچ لگ گئی ہے، فوراً درد کا احساس. تو آپ ایک انگلی سے شروع کیجیے، آپ کو اللہ رب العزت کی عطائیں پتہ چل جائے گی. لا کر جھولی میں آپ کے رکھ دے 10 کروڑ، ہاتھ کٹا دے، ہمت کریں گے آپ؟ 10 کروڑ تو اللہ نے آپ کے بائیں ہاتھ میں رکھ چھوڑے. شیخ سعدی کا مقولہ ہے، نسبت ہے قول کی، کہ گھر سے باہر نکلے دیکھا کہ پاؤں میں ان کے پاس جوتی تھی. شکوا کرنے لگے کہ تیرے خزانے اتنے ہیں، میرے پاس جوتی نہیں. شکوے والی زبان استعمال کی. سامنے کچھ فاصلے کے بعد ایک شخص دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے اور وہ زمین پر گھسٹ رہا تھا. بے ساختہ نگاہیں فلک کی طرف اٹھ گئی، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھ گئی کہ اللہ اتنا بڑا فرق اور اتنی بڑی فضیلت جو تو نے مجھے دے رکھی ہے اور میں بھول بیٹھا ہوں، تجھ سے شکوا کر رہا ہوں. تو نے تو 9 مہینے میرے ماں کی پیٹ میں میری پرورش کی ہے اور میں تیرے بارے میں شکوے والے لفظ رکھ رہا ہوں. تو میرے بارے میں محبتوں سے اتنی زیادہ اہتمام کیے ہوئے. کبھی دل کی نگاہوں سے رب کی عطا کو دیکھنا تو چاہیے، تمہیں پتہ چلے گا رب رحمان نے تمہیں کتنی عطائیں کر چکی ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے کچھ ٹرک بتا رکھے ہیں، جن کے روحانی مخفی ٹرک کہ جن کے ذریعے سے آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنی ان کمیوں کے اندر اٹھان پیدا کر سکتے ہیں. بات یہ ہے نوالا یوں تو منہ میں نہیں جاتا، ہاتھ بڑھانے پڑے گا، توڑنا پڑے گا، مشقت تو ہوگی. احباب ذی وقار، تو انہی میں سے ایک ہے کہ ہم آپس میں صلہ رحمی کریں گے تو ہمارے رزق میں فراوانی ہوگی. دوسری بات ہے کہ عمر کے اندر بڑھوتری، عمر کے اندر اضافہ. اس حدیث کی شرح کرنے والے شارحین نے 3 معنی لکھے ہیں. ایک یہ کہ اللہ انسان کی حقیقی زندگی کے اندر صلہ رحمی کی وجہ سے فراوانی کرتا ہے. دوسری کہ اللہ رب العزت اس کی کم عمر کے اندر اتنی برکت رکھ چھوڑتا ہے کہ وہ تھوڑی سی زندگی کے اندر وہ کام کر جاتا ہے اور ترقی کے وہ علم گھاڑ جاتا ہے کہ وہ بڑی بڑی عمر رکھنے والے لوگ نہیں کر سکتے. آپ دیکھتے ہیں نا، خاص اوقات انسان کے پودوں کی جگہ بچے وہ کام کر جاتے ہیں اسی شعبے کے اندر، اسی فیلڈ کے اندر جو ہم ساری زندگی اپنا سب کچھ لگا کر اس ہدف تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ رب العزت نے برکت رکھ چھوڑی ہے. برکت کسے کہتے ہیں؟ دوام الخیری و ثبوت ہی، کہ خیر کے اندر اضافہ ہو اور ہمیشہ خیر رہے. تو اللہ رب العزت انسان کی کم زندگی کے اندر برکت کر دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے
کہ اعمار امتی بین 60 الی 70 واقلهم من يجوز ذلك، کہ میری امت کی اوسط عمریں 60 سے 70 کے درمیان یہاں بہت کم ہوں گے جو اس ہدف کو پار کر سکیں گے۔ اب دیکھیے سیدنا نوح علیہ السلام کو 950 سال ان کی دعوتی زندگی ہے، ان کی جو میدان کے اندر زندگی گزری ہے، اس سے پہلے ان کی عمر کتنی ہوگی، اور اس طرح سے دیگر کتنی اقوام ہیں۔ ہمیں 60-70 سال کی زندگی گزری ملی، اور کنتم خیر امت کا لقب بھی ملا کہ تم بہترین امت ہو، امت وسط ہو، اور بہترین نبی ہمیں ملے، اور فردوس کی آشیانوں کا اور فردوس کے بالا خانوں کا ہمارے لیے وعدہ ہوا۔ یعنی کم زندگی کے اندر اللہ نے اتنی برکت رکھ چھوڑی۔ تو اس طرح سے صلہ رحمی کرنے سے دوسری چیز یہ ہے رشتہ داری کو ملانے سے کہ اللہ رب العزت ہماری عمر کے اندر برکت رکھ دیتے ہیں۔ اور تیسرا اس کا شارحین نے ایمان ذکر کیا ہے کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تھوڑا سا وقت گزار کے، تو انسان نے کچھ ایسے خیر کے کام کیے ہوتے ہیں یا ایسا صدقہ جاریہ کر چھوڑا ہوتا ہے، علم کی صورت میں، اچھی اولاد کی صورت میں، اچھے تلامذہ کی صورت میں، اور پھر کوئی راہ چلتے سڑک بنا دینا، اسکول تعمیر کرنا، کوئی ہینڈ پمپ تعمیر کر دینے کی صورت میں، کہ وہ مرنے کے بعد بھی اس کے خزانے میں نیکیاں منتقل ہوتی رہتی، ڈپازٹ ہوتی رہتی۔ تو یہ دو چیزیں ہمیں صلہ رحمی سے ملیں گی۔ اور صلہ رحمی ہے کیا؟ آخری دو جملوں میں بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ رشتہ داری ملانا جو ہمارے قریبی ہے، جو آپ کو مسکرا کے دیکھ لے، جو آپ کو مسکرا کے دیکھ لے، اسے آپ نے مسکرا کے دیکھ لیا تو اس میں آپ کا کیا کام ہے؟ جس نے کھلے چہرے کے ساتھ آپ کو دیکھ لیا، آپ نے بھی آنکھیں بھر کے اسے دیکھ لیا، آنکھیں چار ہو گئی، اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ بات تو تب ہے کہ اگلے کے چہرے پہ شکن ہو، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو۔ اگر گالیاں بک رہا ہو اور آپ کی ہونٹوں سے جو ہے نا ایسے لفظ ٹپک رہے ہوں جیسے گلاب کی پتیوں سے شبنم ٹپک رہی ہوتی ہے، مزہ تو تب ہے، وہ تو ادلے کا بدلہ ہو گیا۔ یہاں پر ہے صلہ رحمی۔ تو یہ جامع ترمذی کی حدیث بھی ہے کہ تعلموا من انسابکم، کہ تم اپنے نسب ناموں کو سیکھو، پھوپھی خالہ تائے ان کے رشتہ دار جو آپ کے ہیں ان کو جانو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا، اور مسند احمد کے اندر شعیب الرحمٰن نے حسن کہا اس روایت کے اندر کہ اپنے نسب ناموں کو سیکھو تاکہ تم ان کے ساتھ نیکی کر سکو، بھلائی کر سکو۔ اللہ رب العزت ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر اتنا ظرف پیدا کرے، ہمارے اندر اللہ رب العزت اتنی اہلیت پیدا کرے کہ ہم اوروں کی باتوں کو برداشت کر سکیں، انہیں سمجھ سکیں۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔